اس کا ممنون ہونا اسے کوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کے تشکر بھرے الفاظ اسے بےقل کر رہے تھے۔ جب وہ اپنی گلی میں جانے لگی تو بے اختیار ہی اس نے اسے پکارا تھا۔ اچانک ہی اس کے اندر اس کے ساتھ مزید وقت گزارنے کی خواہش ابھری تھی۔ اس نے آنے کا نہیں کہا تھا اور وہ کشمکش میں تھا کہ وہ آئے گی بھی یا نہیں۔ اس نے بڑی دقتوں سے مما پاپا کو اور ایک دن وہاں رکنے پر آمادہ کیا تھا۔ اگلی شب جب وہ پہنچا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ انتظار کرتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ نہ آئی تو کیا اسے اس کے گھر تک جانا چاہیے، لیکن اس کی نوبت نہ آئی۔ وہ اس کی چپلیں لے کر آئی تھی۔ اس شب اس نے ساحر کی ذات میں دلچسپی دکھائی اور اس سے ذاتی سوال کیے تھے۔ جب وہ تھک کر سو گئی تھی تو ساحر نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کر کے اپنے مسائل اس کے ساتھ بانٹے تھے۔ اس کی تصویر لی تھی۔ وہ اسے سٹینڈ لینے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے اکساتا رہا تھا۔ وہ اپنی اس محسن کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن فی الحال وہ اسے اپنا نمبر دے کر ضرورت پڑنے پر حاضر ہونے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے رخصت ہوتے وقت اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ امتحانوں کے بعد اس کے لیے ضرور کچھ کرے گا تاکہ اسے یہ سب نہ سہنا پڑے۔ اس کی زندگی میں ماہی کا ظہور اسے اپنے حاصلات کی اہمیت کرا گیا تھا۔ دادی کے بعد جو دنیا اسے بلیک اینڈ وائٹ نظر آ رہی تھی اس میں پھر رنگ بھر گئے تھے۔ لیکن امتحانوں کے بعد جب وہ لوٹا تو اس کے دروازے پر قفل پڑا تھا۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ گھر کے مرد کا انتقال ہو گیا ہے اور لڑکی بھاگ گئی ہے۔ رضیہ اور اس کے بچے قریبی قصبے میں کسی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ وہ اس کے اس طرح غائب ہونے کی ہر ممکن وجہ سوچ سوچ کر پاگل ہوتا رہا۔ اسے حیرت اور ملال اس بات کا تھا کہ اس نے ابھی تک اسے فون کیوں نہیں کیا۔ وہ کسی متاح عزیز کی طرح فون اپنے قریب رکھتا، اسے ساتھ لیے گھومتا، لیکن اس کا فون نہ آنا تھا نہ آیا۔ وقت کے ساتھ اس کا افسوس بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر اسے ترکیب سوجی کہ اس کی تصویر پیغام کے ساتھ اخباروں میں چھپوائیں، لیکن پھر یہ سوچ کر وہ عمل درآمد نہ کر سکا کہ کیا خبر وہ کہیں آرام دہ زندگی بسر کر رہی ہو اور اخبار میں چھپی تصویر اس کے لیے مشکل بن جائے۔ وہ رتی برابر اسے جوخم میں ڈالنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اسے تلاش کرنے کی خواہش پر اس کے لیے مصیبت بن جانے کا احساس غالب آ جاتا۔ اس کی اپنے جذبات، ہمدردی، ممنونیت اور احسان مندی سے کب ترقی پا گئے اسے بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ اس رات جس طرح پل پر سوتی ماہی سے اس نے دل ہی دل میں کئی باتیں کی تھی، اس کے بعد بھی وہ سوئی ماہی کی تصویر سے دل میں اور دل کی باتیں کرتا رہا تھا۔ اس کے بخیر اور خوش ہونے کی دعا اس کا معمول بن گئی تھی۔ جب مما نے شادی کا ذکر کرتے ہوئے اسے لڑکی کی تصویر دکھائی تو اس تصویر میں اسے ماہی نظر آئی تھی، اور پہلی بار اس نے اپنے سارے جذبات، احساسات اور خواہشوں کو نام دیا تھا، قبول کیا تھا کہ زندگی میں اس کی کمی ہے اور اس کی چاہ ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ چاہ زور آور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر ماہی کے گھر کا چکر لگا آیا تھا۔ اس بار اسے بھینو اور سونو ملے تھے۔ انہیں اپنی آپا یاد تھی، لیکن اسے ماہی اور ماہی کی کوئی خبر کبھی نہیں ملی تھی۔ اس رات مما کی طرف سے لوٹتے وقت وہ اسے بڑی شدت سے یاد آ رہی تھی، اور پہلی بار اس کے ذہن نے سرگوشی کی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ اسے کبھی ملے ہی نہ۔ اس نئے ڈرانے والے امکان سے گھبرا کر وہ کار سے نکل کر مرین ڈرائیو پر ٹہلنے لگا تھا، اور جیسے تبھی اس کی تڑپ پر اوپر والے کو رحم آ گیا تھا کہ چم سے وہ اس کے سامنے چلی آئی تھی۔ وہ سر جھکائے اس کی طرف آ رہی تھی۔ شانت ہوتے ہوئے اس نے دل میں ماما کو مخاطب کیا تھا، یہ ہے وہ لڑکی ماما جس سے مجھے شادی کرنی ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس پر نظر پڑتی ہی وہ بھی اسے پہچان لے گی۔ وہ اچانک پلٹنے لگی تو اس نے بے قراری سے آگے بڑھ کر اسے مخاطب کیا تھا، تمہیں رات میں اتنا لیٹ یوں تنہا نہیں گھومنا چاہیے۔ اس کا رد عمل اس کی توقع کے برعکس تھا۔ اس کے جواب میں وہ اسے کہتا، پہچانا نہیں، میں ساحر۔ اس سے پہلے ہی اسے گیند آ کر لگی۔ چوٹ شدید تھی۔ اس کے ماتھے پر رومال رکھنے پر ماہی نے جس طرح اسے دیکھا تھا اسے دکھ ہوا تھا۔ ماہی، یہ میں ہوں۔ اس نے ایک بار پھر اسے دل ہی دل میں مخاطب کیا تھا۔ اصل جھٹکا تو اسے نانی اور ان کا اسے مہر النساء پکارنے پر لگا تھا۔ نہ وہ مہر النساء تھی نہ اس کی کوئی نانی۔ یہ وقت جواب طلبی کا نہیں تھا۔ وہ انہیں لے کر اسپتال پہنچا۔ بہرحال وہ خوش تھا کہ وہ مل گئی ہے۔
अस्पताल से घर का रास्ता तय करते हुए वो शशपंज में मुब्तला था। क्या वाकई उसने उसे पहचाना नहीं था या वो किसी और वजह से अनजान बन रही है? वजह मेहरुन्निसा और नानी की सूरत में सामने थी और दूसरी वजह क्या उसकी शादी हो गई है? ये वो ख्याल था जो उसका दिल बंद कर रहा था और वो इस सच का सामना करने से इतना डर रहा था कि कुछ कहे सुने बिना वहां से निकल गया था। लेकिन उसका दिल न माना। कार में बैठकर खुद से लड़ते हुए वो बिल आखिर वापस आया। इतने सालों के इंतजार की रियाजत का समर उसके सामने था और वो यूं चुपचाप नहीं लौट सकता था। दरवाजे पर दस्तक देने से पहले वो खिड़की से अंदर का मंजर देखकर रुक गया। उन्हें मैं याद नहीं नानी, वो अपना चेहरा पोंछते हुए बोल रही थी। बेवकूफ, वो उसकी इस गलत बात पर मुस्कुराया था। तो तू याद दिलाते, नानी ने मशवरा दिया। नहीं नानी, उसने हतमी अंदाज में कहा था और उसकी आगे की बात से हुए अधूरे इंकिशाफ के बाद उसके जहन में उसका एक ही जुमला सबत होकर रह गया था। जाने क्यों मुझे लग रहा है मेरी सच्चाई बताकर मैं उन्हें वापस गिनवा दूंगी। नानी कुछ कह रही थी, वो भी कुछ कह रही थी, लेकिन वो जैसे मजीद कुछ सुन ही नहीं रहा था। आकिल, बालिग, समझदार लोग भी कभी कभी जज्बात में आकर और हक़ाइक़ से नज़र चुराकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनकी उनसे उम्मीद नहीं होती है। साहिर का ये फैसला भी एक ऐसा ही फैसला था। उसके होंठों पर ताले माही की इस बात ने लगाए थे कि वो आज मेहरुन्निसा से मिला है और उसकी आंखों के नए रंग मेहरुन्निसा के लिए हैं। उस वक्त उसके गुमान में भी नहीं था कि उसका ये अहमकाना और बचगाना फैसला किस कदर संगीन साबित होने वाला है। उसके लिए यही बहुत था कि वो उसे मिल गई थी और उसकी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक चलना उसे मायूब, गलत या मुश्किल नहीं लगा था। उस वक्त दुरुस्त ये था कि वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता और उसी वक्त उसकी गलतफहमी दूर कर देता। उसी लम्हे अपना सही लग रहा वो फैसला हर तरह से गलत था। ये एहसास उसे बड़ी देर से हुआ। उसे मामले की तह तक पहुंचना था। सो उसे मम्मा से मिलाने से पहले वो मेहरुन्निसा के कस्बे का एक चक्कर लगा आया था। नानी की सुनाई कहानी की तस्दीक के अलावा उसने वहाँ मेहरुन्निसा के मुतालिक भी पूछा था। सबने वही कहा जो नानी कहती आ रही थी कि इस हादसे में नानी पोती के अलावा सब फोत हो गए हैं। वहाँ सब के लिए अस्पताल में ज़ेरे इलाज रही महबानो ही मेहरुन्निसा थी। उसने मेहरुन्निसा की तस्वीर भी देखी थी। वहाँ किसी को नानी और मेहरुन्निसा के ठौर ठिकाने का इल्म नहीं था। उसने वहाँ चंद एक को राब्ते के लिए अपना नंबर दिया था कि अगर मेहरुन्निसा यानी असली वाली आए या उसकी कोई इत्तला मिले तो उसे फौरन बताया जाए। वो उसके मंजर पर आने और माही के लिए कोई मुश्किल खड़ी करने से पहले ही हिफाजती इक़दामात कर रहा था। इसके बाद उसने और वक्त बर्बाद नहीं किया था। 11 साल बहुत थे। बेकरी के बाहर दिलावर को देखने के बाद माही की रवैये में आई तब्दीली ने उसे फिक्रमंद कर दिया था। उसके ख्याल की रूह मेहरुन्निसा की तरफ इशारा कर रही थी। उसने तभी मेहरुन्निसा के गांव में फ़ोन करके किसी नई इत्तला के मुतालिक पूछा था। वहां से जवाब नफ़ी में पाकर वो मुतमईन हो गया था। फिर जल्द ही माही का रवैया भी मामूल पर लौट आया था। इसलिए उसने भी मज़ीद तहकीक मुलतवी करके ये बाब बंद कर दिया था। कल जब वो ऑफिस पहुंचा तो दिलावर पहले से उसका इंतज़ार कर रहा था। वो अपना हुलिया अपग्रेड करके नया नया बाबू बना हुआ था। उससे मिलते वक़्त साहिर के ख्वाब ख्याल में भी न था कि उसके सामने बैठा शख्स दिलावर है। बैठें, उसने खुद कुर्सी पर बैठते हुए उसे भी बैठने का इशारा किया। किस सिलसिले में मिलना था आपको मुझसे? दिलावर उसका बगौर मुआयना करते हुए अपने पाँव से थोड़ रहा था। मेरे पास वक्त कम है। उसकी खामोशी पर साहिर ने घड़ी देखते हुए रस्मी मुस्कुराहट सजाकर कहा था। बहुत साल पहले शादी के दिन मेरी खोने वाली बीवी लापता हो गई थी। दिलावर, साहिर ने दिल ही दिल में कहा था। उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे थे। बड़ी तलाश के बाद अब जाके मिली है। आगे होकर उसने टेबल पर हाथ रखे। पूछेंगे नहीं आप कौन है वो? साहिर सर्द निगाहों से उसे घूरते हुए चुप रहा। जो काम सालों पहले अधूरा रह गया था मैं अब उसे पूरा करने जा रहा हूँ। साहिर की मुट्ठियां भींच गई थी। उसे दिलावर की सतह का अच्छी तरह अंदाजा था कि वो कोई भी रिएक्शन देकर उसे अंदाजे लगाने का मौका नहीं देना चाहता था। सोचा पहले आपको इत्तला दे दूं। आपने ख्वामुख्वा मेरा वक्त बर्बाद किया। साहिर कुर्सी खिसकाकर खड़ा हो गया।
آپ سے یا آپ کے معاملات سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے۔ ارے، اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ آپ نے ابھی پوری بات سنی ہی کہاں ہے؟ جیب سے 2 تصویریں نکال کر اس نے ٹیبل پر رکھ کر ساحر کی طرف کھسکائیں۔ اپنی والی کو ڈھونڈتی ہوئے آپ والی بھی مل گئی ہے۔ ساحر کا فون ہلکی آواز میں بج رہا تھا، جسے نظر انداز کیے وہ کھڑا رہا۔ یہ میری والی ماہ بانو جو شادی والے دن بھاگ گئی تھی۔ اس نے ماہی کی تصویر پر انگلی رکھی اور اس کے بعد دوسری تصویر پر، اور یہ مہر النساء جس کا پورا خاندان بس ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تھا۔ دلاور کی نظریں ساحر کے چہرے پر تھی، جو مہر النساء کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ پل بھر کے لیے ہی اس کے چہرے پر حیرت ابھری تھی، اور وہ پل بھر ہی دلاور کے لیے بہت تھا۔ پوچھیں گے نہیں آپ کہ آپ کی بیوی مہر النساء کہاں ہے؟ اپنی تئیں اس نے دھماکہ کیا تھا۔ نہیں، ساحر نے تصویریں دوبارہ دلاور کی طرف کھسکائیں۔ آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا، غلط شخص اور غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ میری بیوی میرے پاس میرے گھر میں موجود ہے۔ دلاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے اعتماد سے کہتے ہوئے اس نے اسے کنفیوز کر دیا تھا، جبکہ حقیقت میں وہی جانتا تھا کہ اس نے کس طرح اپنا غصہ قابو میں کیا ہے۔ اسے لاتوں اور گھونسوں سے نوازنے کی اپنی خواہش دبا کر وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اسی وقت ساحر کا جونیئر نمودار ہوا۔ سر، کانفرنس روم میں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اس نے انگلش میں کہا تھا، اور ساحر جو یہاں سے نکل کر سیدھا گھر جانے کا سوچ رہا تھا کھڑا کر رہ گیا۔ پہلے سے طے شدہ اس میٹنگ کو نہ تو وہ ٹال سکتا تھا، نہ کوئی اور اس کی جگہ لے سکتا تھا۔ انہیں باہر تک چھوڑ آؤ، اس نے دلاور کی طرف اشارہ کرتے ہی اپنی جونیئر کو حکم دیا اور خود پلٹ کر کانفرنس روم کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن اب اس کے چہرے پر ذرا دیر پہلے والا ضبط نہیں رہا تھا۔ اس کا چہرہ غضبناک ہو رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا کہ اب مزید پردہ داری نہیں۔ اسے ماہی سے کہنا تھا کہ جس راز کو راز رکھنے کی کوشش میں وہ ہلکان ہو رہی ہے، دراصل وہ کوئی راز ہے ہی نہیں۔ انجان بنے رہنے کی یہ بے ضرر سی ادا اب خطرناک موڑ لے چکی تھی۔ لاکھ جلدی کی کوشش کے بعد بھی اسی میٹنگ میں 4 گھنٹے سے زیادہ وقت لگ گیا تھا۔ ساحر کا رد عمل دلاور کی خواہش اور امید کے برعکس تھا۔ اس کی ساری چھان بین اور تحقیقات میں سب سے اہم نقطہ اس سے چھپا رہ گیا تھا کہ ساحر ماہ بانو کو جانتا ہے، اور یہ کہ ان کا تعلق مہر النساء کے منظر عام پر آنے سے پہلے کا ہے۔ ساحر سے حسب امید نتیجہ نہ ملنے پر وہ نئے منصوبے کے ساتھ ماہی کی طرف آیا تھا، اور وہ بڑی آسانی سے اس کے پھینکے جال میں چلی آئی تھی۔ بے وقت بجی اطلاعی گھنٹی پر گم سم بیٹھی نفیسہ علی نے چونک کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ ساحر کو گئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ آدھی رات کے وقت کون آیا تھا؟ اتنی جلدی مل گئی؟ سوچتے ہوئے وہ بھی کھڑی ہوئی تھی کہ ملازم کے ساتھ نانی اندر آئیں۔ ذہن سے محو ہوئی لفافے میں بند معلومات ایک بار پھر انہیں یاد آ گئیں۔ ساتھ ہی سویا غصہ بھی اود کر آیا، لیکن وہ شروع ہوتی اس سے پہلے ہی نانی نے ساحر اور ماہی کی کہانی الف سے یہ تک ان کے سامنے بیان کر دی۔ 12 سال قبل ان کی ملاقات، دلاور، بس کا حادثہ اور اپنی شناخت، اور ماہ بانو سے مہر النساء بننے کی تفصیل، سب کچھ۔ ساحر سے ماہی کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد انہیں یہی مناسب لگا تھا۔ ہکا بکا سب کچھ سنتی نفیسہ علی نانی کے خاموش ہونے پر جیسے ہوش میں آئیں اور فون اٹھا کر منصور علی کا نمبر ملانے لگی۔ مما کے گھر سے نکل کر اسے شہر کے دوسرے سرے پر جانا تھا، اور یہ طویل فاصلہ اس نے کم سے کم وقت میں طے کیا تھا۔ میڈ ماروے روڈ سے ذیلی چوٹی سڑک پر مڑنے کے بعد اس نے کار وہیں سڑک کے کنارے چھوڑ دی۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ ماہی اسے یہیں ملے گی۔ رات کی اس پہر تاریکی اور سناٹے میں وہ کار کی آواز اور روشنی سے کسی کو متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اس کے اندازے سے زیادہ چلنا پڑ رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے اپنے مطلوبہ مقام کے قریب پہنچ رہا تھا، لہروں کا شور بھی تدریج بڑھتا جا رہا تھا۔ ساحل کے قریب یہ جگہ کبھی آباد رہی ہوگی، اور اسی وجہ سے میپ میں اس کی نشاندہی ہو پائی تھی۔ دور سے ہی ٹوٹے، پوسیدہ، پرانے اور خالی مکانات کے حوالے نظر آ رہے تھے۔ وہ احتیاط سے آگے بڑھتے ہوئے مکانوں تک پہنچا اور دبے قدموں سے سنبھل کر ایک ایک مکان میں داخل ہو کر ان کی تلاشی لینے لگا۔ دھول، مٹی اور ٹوٹے کھڑکی دروازوں کے علاوہ ابھی تک کوئی ذی روح نظر نہیں آیا تھا۔ تیسرے مکان کی تلاشی کے بعد ٹوٹی دہلیز سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ آواز پر وہ پھرتی سے اندر ہوا۔
وہ جس سمت سے آیا تھا اس کی مخالف سمت سے کوئی موٹر سائیکل آ رہا تھا۔ موٹر سائیکل کی آواز سن کر ہی سامنے والے مکان سے ایک دبلا پتلا لڑکا باہر نکلا تھا۔ ساحر نے دیکھا اس مکان کے کسی کمرے سے روشنی آ رہی تھی۔ موٹر سائیکل اس مکان کے باہر روک کر دلاور نے چابی لڑکے کی طرف اچھالی۔ بہت ٹائم لگ گیا باس، اس لڑکے نے پوچھا۔ لوچا عطا پھیل کیا، اچھا ہوا منامر انہیں نہیں تو واندے تھے۔ وہ ماہی کو لے کر فوراً شہر سے باہر نکل جانا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت اس کے باس کا فون آ گیا اور اس کا منصوبہ دھرا رہ گیا۔ مخالف گروہوں کے ساتھ ہاتھا پائی اور لڑائی میں مخالف گروہوں کے لوگ زیادہ زخمی ہوئے تھے اور پولیس تک پہنچنے سے پہلے معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے باس نے اسے وہاں پہنچنے کا حکم دیا تھا۔ ماہی کے ساتھ اپنی نئی شروعات کے لیے اسے ابھی باس کی بہت ضرورت تھی، سو انکار کیے بنا اسے یہ حکم پورا کرنا تھا۔ ماہی کو اپنے چیلے کے پاس چھوڑا تھا جو خود تو اس میدان میں نیا تھا، لیکن اس کی ماں پرانی اور شاطر کھلاڑی تھی۔ تو آئی یعنی ماں کو لے کر نکل جا، دلاور نے لڑکے سے کہا۔ اور لڑکی کا کیا؟ چھوٹو آ رہا ہے کار لے کر۔ کدھر جائے گا اس کو لے کر؟ ابھی تو گجرات کی طرف نکلوں گا، اس کے بعد دیکھنا پڑے گا۔ میرا فون بند ہے، میں چھوٹو کا فون لے کے جاؤں گا، کوئی کام ہو تو اس پر فون کرنا۔ اس لڑکے نے سر ہلا کر وہیں سے آواز لگائی۔ آئی۔ ذرا دیر بعد آئی باہر آئی۔ وہ حلیہ سے مہاراشٹرین لگتی تھی اور شکل سے خرانٹ عورت نظر آ رہی تھی۔ بس 2 گھنٹے کا کہہ کر کتنا وقت لگا دیا۔ اس نے ناگواری سے مراٹھی میں دلاور سے کہا، ہاں اب تو چل، چھوڑ دیتا ہوں تجھے گھر۔ اس کے بیٹے نے بھی مراٹھی میں کہا، اس نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھتے ہی اس نے دلاور کو مخاطب کر کے مراٹھی میں کہا تھا۔ دلاور نے بس سر ہلایا۔ موٹر سائیکل آگے بڑھ گئی تو دلاور مکان کے اندر گیا۔ دم سادے سب کچھ سنتے ساحر نے پیر کے پاس پڑا لمبا سا لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا، اسے ہاتھ میں لے کر اس کی مضبوطی کا اندازہ لگایا اور تیزی مگر احتیاط سے دلاور کے پیچھے مکان کے اندر داخل ہوا۔ وہ بنا سوچے سمجھے بغیر کسی منصوبے کے ہی یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ اچھی خبر یہ تھی کہ فی الحال دلاور بھی تنہا تھا۔ اس نے کسی کے آنے کا ذکر کیا اور ساحر کو اس کے آنے سے پہلے ہی دلاور سے نمٹنا تھا۔ یہ مکان دیگر خالی مکانوں سے مختلف تھا۔ اس کا اندرونی منظر اس کے زیر استعمال ہونے کی گواہی دے رہا تھا، لیکن وہ رہائش کے لیے نہیں بلکہ ٹھکانے اور اڈے کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ دلاور پر نظر پڑتے ہی چپکے چپکے آنسو بہاتی ماہی روانی سے رونے لگی۔ وہ فرش پر بیٹھی تھی، سامنے اس کے پیر بندھے تھے اور پشت پر دونوں ہاتھ۔ کیوں آنسو بہا رہی ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کمرے میں رکھی اکلوتی کرسی اس کے سامنے کھینچ کر وہ اس پر بیٹھ گیا۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ ارادہ کیا ہے تمہارا؟ وہ خراساں تھی مگر ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ اب تک تو تجھے لے کر یہاں سے کوسوں دور نکل گیا ہوتا اگر وہ روڑا نہ ہوتا۔ ارادہ تو آج بھی میرا وہی ہے جو سالوں پہلے تھا، بس